بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قار اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 28واں اور دوسرے پارے کا 12واں رکوع اس کا میں ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے مختصر ترجمہ اور کچھ گرامر کا مختصر حصہ بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لہذا عورتوں سے دور رہو۔ اعتزال کا مطلب کنارہ کشی اختیار کرنا، عزل کا مطلب بھی کنارہ کشی اختیار کرنا۔ فی المحیض، حیض کے دوران۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ۔ ہنہ ان عورتوں کے، تقربو قرب سے نکلا ہے، آسان ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ طہارت سے ہے یہ، یطہرن، ینصرن کی طرح، یضربن کی طرح۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، تطہرن تصرفنا کی طرح، باب تفعل، تکلف، تو تطہرن تطہر سے نکلا ہے، ضربنا سے ملتا جلتا ہے، اس کا معنی جب وہ پاک ہو جائیں۔ فَأْتُوهُنَّ، عطایاتی کا معنی آنا، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ من حیث کا مطلب اس طور پر، امرکم اللہ، امر سے نکلا ہے، آرڈر دینا، امرکم اللہ، جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی اجازت دی ہے جس طرح سے تمہیں ان کے پاس جانے کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحب پہلے گزر چکا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تطہر، ایک لفظ ہے طہارت، طہارت کا مطلب پاک رہنا، اور ایک ہے تطہر، تکلف، اس میں ذرا مشقت زیادہ ہے، یعنی بتکلف پاک صاف بننے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، زیادہ پاکی حاصل کرنا، اس کو تطہر کہا جاتا ہے۔ تو طہارت سے جو اسم نکلے گا وہ ہے طاہر، پاک رہنے والا، اور تطہر سے نکلے گا مطہر۔ تو مطہر کی جمع آتی ہے مطہرین یا متطہرین، متصرفین کی طرح۔ تو متطہر اور مطہر ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ تو متطہرین کا مطلب بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے، بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنے والے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، امرأتن کی جمع نساء آتی ہے۔ حرث لکم، حرث کھیتی کو کہتے ہیں جس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور وہ پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے۔ حرث لکم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، لہذا اپنے حرث کے پاس آ سکتے ہو، اپنے کھیت کے پاس آ سکتے ہو، اَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو۔ اَنَّا کا مطلب کہاں یا جہاں، یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شِئْتُم مشیت سے نکلا ہے، ضربتم کی طرح، اصل میں تھا شیئتم، ضربتم، تو بنا دیا اس کو عرب نے شِئْتُم، جہاں سے چاہو تم۔ وَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو۔ قدام آگے کو کہتے ہیں، قدم کسی بھی چیز کو آگے بھیجنا۔ قدموا، اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفس کے لیے۔ یہ تو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی میں ڈیٹیل بیان کروں گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، أَنَّكُمْ، کہ بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو۔ ملاقو ملاقات سے نکلا ہے، اس میں فاعل ہے، اصل میں تھا ملاقیون، ملاقات کرنے والے۔ تو جب اس کو مضاف کر دیا ہو کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، تو نون کو گرا دیا، تو ملاقیوہ، پھر اس کو شارٹ میں پڑھتے ہیں، یعنی ایک تعلیل کے بعد یہ بن جاتا ہے ملاقوہ۔ ملاقات کا لفظ آپ اردو میں یاد رہے گا، اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے آپ یہ لفظ کا ترجمہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، أَنَّكُمْ، کہ بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ اللہ کو، جعل یجعل بنانا، لا تجعلوا اللہ، اللہ کو نہ بناؤ، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، یمین کی جمع ایمان، لِأَيْمَان، اور ایمانکم تمہاری قسمیں، یمین کہتے ہیں قسم کو۔ تو لا تجعلوا اللہ، اللہ کو مت بناؤ، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عرضہ نشانے کو، رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ عرضہ اصل میں یہ فعلہ کا وزن ہے، معروض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قبضہ، عربی میں مٹھی میں جو چیز آتی تھی اس کو قبضہ کہتے ہیں۔
مقبوض، مقبوض کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز پہ قبضہ ہو، یعنی جو آپ کے قبضے میں ہو، جو آپ کی مٹھی میں ہو. تو مفعول کے وزن پر ہے، یعنی فعلا کے وزن پر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے. مفعول کا معنی آپ کو معلوم ہے، جیسے مقتول جس کو قتل کیا جائے، مضروب جس کو مارا جائے. تو ایسے ہی قبضہ کہتے ہیں وہ چیز جو مقبوض ہو، یعنی جو قبضے میں آ جائے. تو اسی طرح عرضہ وہ چیز جو معروض ہو. معروض کا مطلب جو پیش آئے. عرض عربی میں پیش آنے کو یا پیش کرنے کو کہتے ہیں. اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا عرض کیا ہے، یعنی ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسی طرح اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اعتراض، یہ بھی عرض سے ہی نکلا ہے. اعتراض کا مطلب یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے درمیان میں ایک بات ہے، یعنی ایک چیز ایسی ہے جو اس میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو لا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو، عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے عرضہ، یعنی اپنی قسموں کے لیے رکاوٹ. تو آگے پوری آیت کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو نشانہ نہ بناؤ یا رکاوٹ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے. کس بات کے لیے؟ ان تبروا، یعنی وہ قسمیں اس بات کے لیے اٹھانے کے لیے کہ یعنی یہ ان تبروا اصل میں تھا لی ان تبروا. تبرو یہ بر سے نکلا ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، پہلے گزر چکا نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ بر یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. تو برا کا جو باب آتا ہے وہ برا یبرو آتا ہے. برا اصل میں بریرا اور یبرو اصل میں یبررو، سمیع یسمعو کی طرح. تو بریرا کو برا کر دیتے ہیں، یبررو کو یبرو کر دیتے ہیں. تو یبرو سے ہے تبرو جب مخاطب کا صیغہ ہوگا، اور جمع کا صیغہ ہوگا تبرونا، تو آخر سے نون گرا دیا تو تبرو. تو ان تبرو کہ تم نیکی کرو، ان تبرو یعنی لی ان تبرو، تمہاری قسمیں اس بات کے لیے کہ تم نیکی کرو. وتتقوا، اور تم اللہ سے ڈرو. وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو. اب اس پوری کا آپ ترجمہ یوں سمجھیں، ترجمہ یہ بنے گا کہ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اپنی قسموں کی وجہ سے یا اپنی قسموں کے ذریعے، اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ اس بات کے لیے کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو. اصل میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی مفہوم میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس مفہوم سے آپ کو ترجمہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ غلط باتوں پہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، یعنی نیکی کرنے کے لیے، تقوی کی راہ اختیار کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے اپنی قسموں کو رکاوٹ مت بناؤ. عرب میں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی بھی بھلائی کے خلاف قسم اٹھا لیا کرتے تھے بعض مرتبہ، کہ جیسے میں اللہ کی قسم یہ نیکی کا کام کروں گا ہی نہیں. غصے میں کبھی ایسا ہوتا تھا، یا میں یہ تقوی کا کام نہیں کروں گا، یا میں لوگوں کے درمیان ان دو کے درمیان صلح نہیں ہونے دوں گا. اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو تم حاجز مت بناؤ، رکاوٹ مت بناؤ قسموں کے ذریعے اس بات کے لیے کہ تم نیکی کرو اور تم تقوی کی راہ اختیار کرو اور تم لوگوں کے درمیان صلح کرو. یعنی اللہ کے نام کو تو اور زیادہ ذریعہ بنانا چاہیے اس بات کے لیے کہ تم نیکی کرو، تقوی کی راہ اختیار کرو، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نام کو عرضہ بنا رہے ہو، یعنی رکاوٹ بنا رہے ہو. تو عرضہ کا یہاں معنی ہم آسان ترجمہ اس کا رکاوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کو تم قسموں کے ذریعے رکاوٹ مت بناؤ نیکی کرنے کے لیے اور تقوی کی راہ اختیار کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ یہ باتیں سنے گا بھی اس قسم کی، اگر تم قسمیں اٹھاؤ گے، اور تمہارے حالات سے تمہیں جانتا بھی ہے، لہذا قیامت کے دن اس پر سزا دے گا تمہیں. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرے گا اللہ تمہارا. یؤاخذ مؤاخذے سے نکلا ہے، مؤاخذہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اخذ سے نکلا ہے اصل میں، کسی کو پکڑ لینا، اخذ کرنا. تو لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں لغو سے، یعنی جو لغو قسم ہوتی ہے، بیکار قسم ہوتی ہے، اس میں اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. اس کی میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا کہ لغو قسم کون سی ہوتی ہے. ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا، بما ان قسموں پر کسبت قلوبکم، جس کا کسب کرتے ہیں تمہارے دل، کسب کرتے ہیں یعنی ارادہ کرتے ہیں جن کا تمہارے دل. واللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے،
کون لوگ؟ یؤلون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے یؤلون ایلا کرتے ہیں. یہ لفظ تھا اصل میں یؤلیون، یکرمون کی طرح، تو چونکہ یا آ رہی ہے تو اس کو گرا کے بنا دیا یؤلون. تو یہ ایلا اس کا مصدر ہے، جیسے اکرامن ہے تو ایلاً، اصل میں تھا اعلاً. ایلا کہتے ہیں قسم اٹھانے کو، اور ایک مخصوص قسم کی قسم کو ایلا کہا جاتا ہے. وہ مخصوص قسم یہ ہے کہ کوئی مرد یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، اس سے جمع نہیں کروں گا، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اس قسم کی قسموں کو ایلا کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، یعنی ان کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں. تربصوا، ان کے لیے انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے. اربع کا معنی 4، اشہر یہ شہر کی جمع ہے. تربص انتظار کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ اپنے حکم کو نازل کر دے گا. تو تربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، یہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا. فرمایا فَإِن فَاؤوا، فا کا معنی اگر، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، فاؤ کا معنی رجوع کرنا. یہ فے سے نکلا ہے، فے رجوع کرنے کو کہتے ہیں. فیاؤ تھا اصل میں ضربو کی طرح. فَإِن فَاؤوا، پس اگر یہ لوگ رجوع کر لیں یعنی قسم توڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر یہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، ان کی بات کو سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے. والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، مطلقہ کو کہتے ہیں، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، طلاق یافتہ عورت. مطلقات اس کی جمع آتی ہے. والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، یتربصن، یتصرفن کی طرح ہے، باب تفعل سے، تصرف سے یتصرفن بنتا ہے، جیسے یضربن ضرب سے بنتا ہے، تو ایسے ہی یتربصن. طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن، وہ اپنے نفس کو روک کے رکھیں گی، یعنی انتظار میں رہیں گی اپنے نفس کے ساتھ. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی. نفس کی جمع انفس آتی ہے، انفسہن اپنے نفوس، تو اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی. ثلاثۃ قروء، 3 قرء. قرء کا اطلاق حیض پر بھی ہوتا ہے اور طہر پر بھی ہوتا ہے، تو یعنی 3 قرء. قرء کی جمع قروء آتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے حیض مراد ہے، تو میں اس کا حیض ہی سے ترجمہ کر رہا ہوں. باقی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے طہر مراد لیتے ہیں. حیض کہتے ہیں جو ہر خواتین کو بلوغت کے بعد جو ماہواری کا جو خون آتا ہے، جس کو مینسس کہا جاتا ہے، اور اس کو حیض کہتے ہیں. اور 2 مینسس کے درمیان جو پاکی کے ایام ہیں، جو طہارت کے ایام ہیں، اس کو طہر کہا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، طلاق یافتہ عورتیں، 3 حیض. ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے، لا یحل حلال نہیں ہے، آسان ہے، یحل پہلے گزر چکا ہے. لہن ان عورتوں کے لیے کیا حلال نہیں ہے؟ ان یکتمنا، یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا دیں. کتمان یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ وَيَكْتُمُونَ مَا، یہود کے بارے میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا نا کہ وَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ، یہ حق کا کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. تو ان یکتمنا، کہ یہ چھپا کے رکھیں، ما، اس چیز کو، خلق اللہ، جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. رحم کی جمع ارحام آتی ہے. ان کننا، اگر ہیں یہ، کننا کانا کا مطلب یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کننا عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کننا، اگر یہ ہیں، یؤمننا، ایمان لانے والی، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وبعولتہن، بعول یہ بال کی جمع ہے، شوہر کو کہا جاتا ہے. بعولتہن، اور ان کے جو شوہر ہیں، احق بردہن، وہ زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان عورتوں کو لوٹانے کے، یعنی اپنی طرف لوٹانے کے، یعنی رجوع کرنے کے. رد کا معنی لوٹانا، ہن یہ عورتیں، یعنی ان کے شوہروں کو زیادہ حق ہے، بردہن، کہ وہ ان کو اپنی طرف لوٹا لیں، فی ذالک، اس مدت کے دوران. یعنی اگر مرد نے طلاق دی ہے تو اس عدت کے دوران مرد کو حق ہے، حاصل ہے، زیادہ حقدار ہے وہ اس بات کا کہ وہ رجوع کر کے اس عورت کو اپنی طرف لوٹا لے. ان ارادو، اگر ارادہ کریں، وہ ارادہ کا معنی ارادہ کرنا، ارادو، اگر وہ مرد ارادہ کریں، اصلاح کا، یعنی اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، دوبارہ محبت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر لے. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، بالکل اسی کے مثل ہے، الذی علیہن، جو ان عورتوں کے اوپر ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے.
یعنی ان عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو ان عورتوں کے لیے اسی کے مثل ہیں جو ان عورتوں کے اوپر ہیں. کیا مطلب؟ ان عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ان عورتوں کے اوپر مردوں کے لیے حقوق ہیں, یعنی دونوں کی تاکید ایک جیسی ہے. وَلَهُنَّ, اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی, بالکل اسی جیسے حقوق ہیں, یعنی تاکید کے لحاظ سے اسی جیسے حقوق ہیں, علیہن, جو ان عورتوں کے اوپر ہیں مردوں کے لیے, بالمعروف, دستور کے موافق, بھلے طریقے سے. یعنی جیسے ان پر لازم ہے کہ مرد پہ لازم ہے کہ وہ عورت کے حقوق بھرپور طریقے سے ادا کرے عرف کے موافق, تو اسی طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ عرف کے مطابق یا معروف طریقے سے. عرف کا معروف جو ہے نا, اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے, عرف کو بھی کہا جاتا ہے اور معروف ہر قسم کی اچھائی اور نیکی کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے, عمدہ طریقے سے. ان پر بھی ذمہ داریاں ہیں اور ان پر بھی ذمہ داریاں ہیں, یعنی دونوں پر لازم ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بہت ہی عمدہ اور اچھے طریقے سے نبھائیں. وَلِلرِّجَالِ, اور ہے مردوں کے لیے, رجال رجل کی جمع, علیہن, ان عورتوں کے اوپر, درجتن, ایک درجہ, یعنی ایک درجہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, عزیز, زبردست غالب ہے, حکیم, خوب حکمت والا ہے. یہ تو اس رکوع کا کچھ میں نے لفظی ترجمہ اور مختصر سی بہت ہی گرامر بیان کی. گرامر میں اختصار اس لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو پہلے جو حضرات لیکچر سنیں گے اس میں گرامر کی ڈیٹیل زیادہ ہے, تو چونکہ پہلے بار بار ان الفاظ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں, لہذا اب میں اس کو مختصر کرتا جا رہا ہوں, تو اس لیے گرامر کا حصہ ہماری اس تفسیر میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میں انشاءاللہ اس آیت کی, اس رکوع کی تفسیر بیان کروں گا. بہت اہم رکوع ہے آپس کے رہن سہن کے آداب سے متعلق, اور خاص طور پر اس رکوع میں جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں, یعنی عائلی قوانین کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے. اور اسلام ان احکام میں بھی دوسرے مذاہب میں ممتاز ہے. بہت اہم احکامات دیے گئے ہیں جو آپ کو دیگر مذاہب میں اتنی تفصیل سے نہیں ملتے, اور ان احکام کا تعلق مرد اور خواتین دونوں کے حقوق سے بھی ہے, اور ہماری عائلی زندگی, گھریلو زندگی کس طرح بہتر ہو جائے اس سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, فرمائے یہ لوگ آپ سے حیض سے متعلق سوال پوچھتے ہیں. کیا مطلب کہ عورت کے قریب حیض میں, یعنی حیض سے متعلق ایک مخصوص نوعیت کا سوال پوچھا تھا کہ کیا عورت کے قریب جانا حیض کی حالت میں جائز ہے. ہوتا یہ تھا کہ اس بارے میں دو قسم کے غلو چل رہے تھے معاشرے میں. یہود جو تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب عورت حیض کا, یعنی عورت کو جب حیض کا خون آتا ہے تو وہ بالکل ناپاک ہوتی ہے, تو اس سے بہت زیادہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے, اور کھانے کے برتن بھی اس سے الگ کر لیا کرتے تھے. ہم بستری کو تو حرام سمجھتے تھے, لیکن اس کا جھوٹا کھانا یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, اس کو بھی ناجائز سمجھتے تھے. اور جو لوگ آسمانی مذہب کے قائل نہیں تھے وہ دوسری طرف غالی تھے, وہ حیض کے دوران عورت سے ہم بستری بھی کیا کرتے تھے. تو اسلام نے اس بارے میں اعتدال کی راہ بتائی اور بتایا کہ حیض کے بارے میں یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, قل ہوا اذن, کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے, کیونکہ بلیڈنگ ہوتی ہے عورت کو اس دوران, تو اس سے ہم بستری کرنا کیا ہے, اس میں گندگی میں انسان ملوث ہوتا ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, لہذا حیض کے دوران عورت سے کنارہ کشی اختیار کرو, اعتزال کرو, یعنی اس سے ہم بستری نہ کرو. یہ یاد رکھیے, یہاں اعتزال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو. یہاں اعتزال کا مطلب یہ کنایہ ہے اصل میں, کیونکہ قرآن مجید بہت شائستہ کتاب ہے. قرآن میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو حیا کے خلاف ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن جو میاں بیوی کے جو ایک آپس کا ایک یہ جو سیکچول ریلیشن ہے, اس کو بہت مہذب انداز میں بیان کرتا ہے. اس لیے قرآن نے یہ کنایہ سے کام لیا ہے, اشارے سے کام لیا کہ کنارہ کشی اختیار کرو. مراد کنارہ کشی نہیں ہے, مراد ہے ہم بستری مت کرو. اس لیے کہ اس کی دو دلیلیں ہیں کہ خود قرآن ہی کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گندگی ہے لہذا عورت کشی اختیار کرو, تو ظاہر ہے گندگی تو جب ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جائے, باقی باڈی میں تو کوئی گندگی نہیں ہے. اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ جہاں گندگی نہیں ہے تو وہاں ممانعت بھی نہیں ہے, کیونکہ باقی جسم سے یعنی بوس و کنار وغیرہ کرنا حیض کی حالت میں عورت کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہوتی, تو وہ اس کے مفہوم میں داخل ہی نہیں ہے. اور دوسری دلیل حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہود جو ہیں وہ حیض کے دوران عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, اس کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے نہیں ہیں,
تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم سب کچھ کر سکتے ہو سوائے وطی کے، یعنی ہم بستری کے، جمع کے۔ تو سب کچھ کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ حیض کے دوران عورت سے بوس و کنار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ سویا بھی جا سکتا ہے۔ تو فقہاء نے ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا جو حدیث ہی سے مستنبط ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے، وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو یعنی جسم کا حصہ ہے اس کو کسی موٹی چادر سے ڈھانپ دیا جائے، باقی جسم سے جو ہے تلذذ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مضمون احادیث سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ یطہرن، جمع کی پابندی کب تک ہے؟ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ میں اس کی رکوع مکمل ہونے کے بعد جب میں علمی نکات بیان کرتا ہوں تو اس میں اس کے جو شرعی مسائل ہیں حیض کے دوران ہم بستری کے اور عورت کو طہارت کب حاصل ہوتی ہے، تو میں اس وقت نمبر وار انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ فرمایا فَأْتُوهُنَّ، تو پاک ہونے کے بعد تم ان کے پاس آ سکتے ہو، من حیث، وہاں سے یا اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وہ اجازت کیا دی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری ہو گئی ہے، چاہے زمانے جاہلیت میں ہوئی ہو یا اسلام لانے کے بعد ہوئی ہو، تو توبہ اگر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تمہیں معاف کریں گے بلکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو حیض کے دوران ہم بستری کرنا چونکہ گندگی میں ملوث ہونا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ کو پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ پسند ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، فرمایا تمہاری جو زوجات ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، حرث ہے، حرث کہتے ہیں کھیت کو، جیسے کسان کے لیے کھیت اس کی پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو مرد کے لیے اس کی زوجہ بھی اس کی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تشبیہ دی ہے عورت کو کھیت کے ساتھ، اور اس سے خود بخود تشبیہ ہو رہی ہے کہ مرد کے جو اسپم ہیں وہ بمنزلہ بیج کے ہیں، اور میڈیکل سائنس کے مطابق یہ تشبیہ بالکل 100% عورت پر منطبق ہوتی ہے۔ جیسے بیج زمین میں ڈالا جائے تو زمین کا کام کیا ہے کہ اس کو توانائی اور ایک تو اس کو قرار دینا اور پھر اس کو توانائی مہیا کر کے اس کو تناور درخت میں تبدیل کر کے اس کی پھر پیداوار میں اضافہ کرنا۔ تو بیائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم کو مرد کے اسپم کے لیے جو ہے وہ بالکل زمین کی طرح اور کھیت کی طرح بنایا ہے کہ وہ اس کو قرار دے کر اس کو پروان چڑھاتی ہے اپنے خون سے، اور پھر جو ہے وہ بچے کی ولادت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس طرح سے نسل کی بڑھوتری کا اور نسل کے جو ہے وہ پیداوار میں جو نسل کی صورت میں پیداوار ظاہر ہوتی ہے اس میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے منزلہ حرث کے ہیں۔ یاد رکھیے بعض اسلام دشمنوں نے اس آیت کا غلط مطلب لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام نے معاذ اللہ عورت کا مذاق اڑایا، اس کو کھیتی سے تعبیر کی ہے، جیسے کھیت پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں تو ایسے ہی گویا عورت کو بھی ایک گری پڑی چیز قرار دیا ہے۔ تو یہ بات 100% غلط ہے۔ ایک زبان کا میں جو چیز محاورے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، بعض دفعہ جب ہم اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حرث کا لفظ عربی میں ذلت والا لفظ نہیں ہے، کوئی توہین والا لفظ نہیں ہے۔ ہاں اردو میں کھیتی کا جو لفظ ہے نا، اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حرث کے ترجمے میں، تو یہ اردو میں اس کو تھوڑا سا ایک یعنی تذلیل کے طور پر اور ذلت والے لفظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کا مقصد یہاں توہین ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تو عورت کی ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے کسان کے لیے اس کی جو زمین ہے، اس کا جو کھیت ہے، اگر کوئی اس کو بتائے کسان کو کہ یہ تمہاری پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو ان الفاظ کے ذریعے کسان کے دل میں اپنے زمین کی توہین پیدا ہوگی یا اس کی عزت اور عظمت پیدا ہوگی؟ ظاہر ہے وہ کہے گا کہ جب یہ میری پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہے زمین، اسی وجہ سے کسان مجازی معنی میں زمین کو اپنی ماں کہتے ہیں کہ اس سے ہماری پیداوار بڑھتی ہے، تو اس کی تعظیم کرتے ہیں وہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے اس کی زوجہ کو بتایا کہ یہ تمہارے لیے نسل بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس میں توہین کا عنصر کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ عورت کی اس میں تعریف کی ہے کہ اگر زمین انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے اور ان انسانوں کی پیدائش اور اس کی جو گروتھ ریشو ہے اس کو بڑھانے کا ذریعہ صرف اور صرف عورت ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، تو تم اپنے حرث میں یا اپنی کھیتی کی طرف آؤ، انا شئتم، جہاں سے چاہو۔
اصل میں اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر زوجہ سے یہ احکامات اگرچہ بظاہر حیا کے خلاف ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن شرعی حکام میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور ان شرعی حکام کو قرآن و سنت نے بھی بیان کیا ہے اور علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے اور اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر حیا کی وجہ سے ان احکامات کو ہم بیان کرنا چھوڑ دیں تو لوگ پھر حرام اور ناجائز اور بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ تو جو بھی اللہ کی حدود ہے ان کو علماء کی ذمہ داری ہے کہ کھول کے بیان کیا جائے۔ تو اس لیے میں ان مسائل کو، اور خاص طور پہ قرآن جب بیان کر رہا ہے تو عرب میں یہ تھا اور یہودیوں میں یہ مشہور تھا کہ اگر عورت سے یعنی اس طرح سے ہم بستری کی جائے جو معروف طریقہ نہیں ہے، تو بعضوں میں یہ مشہور تھا کہ بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، یعنی پچھلے راستے سے اگر عورت سے ہم بستری کی جائے، ہم بستری اگلے ہی راستے کی طرف کی جائے مگر رخ پچھلے راستے کا ہو، تو یہ بعض کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، بعض کہتے تھے کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا حرام ہے، بعض کہتے تھے بیٹھ کے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی یہ اشکالات ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ہم بستری ہونی تو صرف موضع حرث میں چاہیے، اس جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کس طرح سے ہونی چاہیے؟ تو انا شئتم، جہاں سے چاہو، جیسے چاہو تم کرو، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جس طریقے میں تم سمجھتے ہو کہ اس میں تلذذ زیادہ ہوگا وہ طریقہ تم اختیار کر سکتے ہو، جس میں کھڑے ہو کر کرنا، بیٹھ کے کرنا، یا اس طرح جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کرنا، تو ان تمام طریقوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس میں غلط گائیڈ کرتے ہیں، اس طرح کی کتابیں چھپ رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے نوجوانوں میں وہ کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم بستری کر لی جائے تو یوں ہو جائے گا، اس طرح سے کر لی جائے تو بچہ جو ہے نا نابینا پیدا ہوگا۔ کچھ موضوع من گھڑت روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، تو ان روایتوں کا علمی دنیا میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور ایسی کتابوں کو مسترد کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب ان کو مزید کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بند کمرے میں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں اس کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر عورت مرد کا ساتھ نہیں دے گی اس کو مطمئن کرنے میں، سیٹسفائی کرنے میں، تو پھر مردوں جو ہے وہ باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں اور وہ پھر حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وقدموا لانفسکم، فرمایا کہ اپنے نفس کے لیے آگے بھی بھیجو۔ کیا مطلب؟ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اولاد، جس کو تم آخرت کے لیے تیار کر رہے ہو۔ جمہور مفسرین اور محققین کے نزدیک اس آیت کا قدموا لانفسکم کا یہی مطلب ہے، جیسے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ترجیح دی ہے کہ یہاں قدموا لانفسکم سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی طلب نیت ہونی چاہیے زوجہ کے قریب جانے سے۔ یہ نیت بھی درست ہے کہ آپ اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں، ہم بستری کا یہ اگر مقصد ہے تو یہ بھی بہت اچھا مقصد ہے، اور اگر صرف اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہونا ہے تو یہ بھی اچھا مقصد ہے، زوجہ کو خوش کرنا مقصد ہے تو یہ بھی اچھا مقصد ہے۔ لیکن سب سے بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے جس کو بیان کیا، قدموا لانفسکم، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی، اور مسلمان کی جو اولاد ہے، جو ایمان والی ہے، وہ قیامت کے دن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ نے ارادہ کیا اب دوبارہ نکاح نہیں کریں گے، تو آپ کی بہن حضرت حفصہ جو ام المؤمنین ہیں انہوں نے فرمایا کہ ای اخی لا تفعل، ایسا مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نکاح کرو گے، تمہاری اگر اولاد ہوگی تو وہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد وہ تمہارے لیے دعا کرے گی اور یہ چیز تمہارے لیے آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور یقین کرو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ سے ملاقات کا یقین نہ ہو تو انسان پھر ان احکام میں شریعت کی رعایت نہیں کرتا۔ وبشر المؤمنین، اور فرمایا مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، وہ یہ کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو جب طلاق دی تو ایک طلاق تھی، اس کے بعد ان کا ارادہ ہوا کہ اپنی زوجہ سے دوبارہ سلوک کر لیں، عدت ختم ہو چکی تھی، نکاح تھا۔ بیوی کا بھی ارادہ ہوا کہ اپنے شوہر کے پاس جائیں اور شوہر کا بھی ارادہ ہوا کہ وہ دوبارہ اپنی زوجہ سے رجوع کر لیں اور سلوک کی کوشش کی انہوں نے۔ تو جو ان کی زوجہ کے بھائی تھے وہ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے،
ان کو یہ غیرت ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کسی کے نکاح میں دی تھی، نعمان ابن بشیر کے نکاح میں، تو میں نے تو ان کا اکرام کیا، اپنی بہن ان کو نکاح میں دی، اور انہوں نے طلاق کیوں دی اس کو، لہذا انہوں نے قسم اٹھائی کہ اب ان دونوں کے درمیان صلح نہیں ہونے دوں گا۔ اور بعض روایات میں ہے، بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح کے بارے میں قسم اٹھائی تھی کہ میں ان پر خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب جھوٹی تہمت لگی ہے تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، جس پر غضبناک ہو کر حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ میں ان پر اللہ کی قسم آئندہ سے خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت مصطح پر حضرت ابو بکر خرچ کیا کرتے تھے رشتہ دار ہونے کی باعث۔ اس پر قرآن مجید نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے حاجز نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ، لأن تبروا، اصل میں ہے ان تبروا، مگر میں نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ لأن کے معنی میں ہے یہ، کہ اس بات کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو۔ قسم جو ہے وہ تو نیکی کا کام کرنے کے لیے اٹھانی چاہیے، اپنے آپ کو نیکی سے روکنے کے لیے قسم اٹھانا یہ تو غلط ہے۔ تو اس بات پر تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کی قسم اس غریب پہ یا اس رشتہ دار پہ خرچ کروں گا، اس بات پہ بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ میں جو ہے نا میاں بیوی کا گھر دوبارہ بسانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس پر قسم اٹھانا کہ میں ان کو جمع نہیں ہونے دوں گا دوبارہ، یا میں اس پر خرچ نہیں کروں گا، اس کام سے اللہ نے منع کیا۔ فرمایا کہ وتتقوا، اور تقوی والی راہ سے بچنے کے لیے قسم اٹھانا، اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح سے بچنے کے لیے قسم اٹھانا، ایسا مت کیا کرو، اور ایسی قسم کو اللہ نے توڑنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، حضرت مصطح جو تھے نا وہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اس توبہ کے بعد اللہ نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ ان پہ دوبارہ خرچ کیا کریں، جس کا سورہ نور میں مزید تفصیل سے ذکر ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا تمہاری یمین میں لغو کا، فضول قسم کی قسم کا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کریں اور کسب کریں اس پہ اللہ تم سے مؤاخذہ کرے گا۔ یمین اللغو کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یمین لغو یہ ہے کہ آپ مستقبل کی کسی بات پر قسم اٹھائیں کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، لیکن آپ کی نیت قسم کی نہ ہو، بلکہ عرف میں لوگ جیسے عربوں کی عادت ہوتی ہے واللہ افعل کذا، واللہ لا اکلمک، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، یعنی ایک جو ان کے عرف میں یہ واللہ واللہ کے الفاظ رائج ہیں، تو جس میں باقاعدہ قسم منعقد کرنے کی نیت نہ ہو، تو مستقبل کی ایسی بات پر جب قسم اٹھائی جائے گی اور اس میں قسم کی نیت نہ ہو، بس زبان پہ ویسے ہی الفاظ چڑھ جاتے ہیں لوگوں کے، ہمارے ہاں عرف میں بھی ہوتا ہے، لوگ بات بات پہ کہتے ہیں قسم خدا کی میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، قسم خدا کی میں تو یہ کر کے دکھاؤں گا، تو ایسے الفاظ کو امام شافعی کی تحقیق کے مطابق یمین لغو کہا جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسی قسم پہ کفارہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے فیوچر کی اس قسم کی مخالفت بھی کر لی تو بھی آپ پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں لغو قسم پہ مؤاخذہ نہیں کریں گے، لیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جس میں دل کا ارادہ ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کریں گے۔ تو یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ یمین لغو ماضی کی قسم کو کہتے ہیں، کہ ماضی میں کوئی کام ہوا تھا اور آپ نے غلطی سے اس کے نہ ہونے پر قسم اٹھا لی، جیسے کوئی کام ماضی میں ہوا ہے، پاس میں ہوا ہے، آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم نہیں ہوا، اور آپ کا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں تھا بلکہ آپ کو نالج ہی یہی تھی، آپ کی معلومات ہی یہی تھیں، یا آپ غافل تھے، آپ نے پوری طرح تحقیق نہیں کی تھی، تو آپ نے قسم اٹھا لی، لیکن آپ کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی، دوسرے کو بیوقوف بنانے کی نہیں تھی نیت، تو اس قسم کو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ یمین لغو ہے، اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے بما کسبت قلوبکم، جس کا اللہ نے فرمایا کہ جس کا باقاعدہ تمہارا ارادہ ہو، یعنی جھوٹ بولنے کے ارادہ ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو ایسی قسم جو ماضی کی اٹھائی جائے گی اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے مؤاخذہ کریں گے، یعنی عذاب دیں گے۔ باقی فیوچر کی جو قسم ہے، مستقبل کی جو قسم ہے، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا اس یمین لغو والی لفظ میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تذکرہ اللہ نے دوسرے مقام پہ کیا ہے، وہ فرمایا کہ
لیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، وہ یمین جس کا تم عقد کرو، جس کو جو باقاعدہ منعقد کرو تم یمین، اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، جس کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ تو وہ یمین ہے فیوچر کی، مستقبل کی یمین ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے، چاہے عرف میں وہ الفاظ شائع ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ لہذا کوئی بھی شخص یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا اور میری تو قسم کی نیت ہی نہیں تھی۔ اس کو وہ کام کرنا پڑے گا اگر وہ حلال ہے، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر قسم اٹھائی تھی کہ نہ کرنے کی تو پھر اس کو بچنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں بچتا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اختلاف ہے فقہاء کرام کے مابین۔ باقی قسم کا کفارہ کیا ہے، یہ دوسرے مقام پر اللہ نے بیان کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، 10 غریبوں کو درمیانے درجے کا کھانا 2 ٹائم کا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے۔ سب سے پہلے تو ہے غلام کا آزاد کرنا، غلام آج کل نہیں ہے، تو اس لیے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جائے، اور اگر اس کی طاقت اور قوت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے جائیں۔ باقی اس کی ڈیٹیل کہ وہ 3 روزے لگاتار ہونے چاہیے یا 10 غریبوں کو کھانا کھلا کے اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ جب میں اس رکوع کے آخر میں اس کی جو علمی نکات بیان کروں گا ترتیب بار، تو اس میں اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بیان کروں گا۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس قسم کی قسمیں جو یمین لغو والی قسم ہوتی ہے، اللہ اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، حلیم اور بردبار ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور بڑی بڑی خطائیں بھی توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ حلم اور بردبار ہی کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ جس میں بردباری نہ ہو، جلد بازی ہو، وہ تو فوراً انتقام لیتا ہے۔